السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سورہ بقرہ ہماری کنٹینیو تھی، پیچھے کچھ ہم نے صورتوں کو دیکھا ہے بیچ بیچ میں، لیکن سورہ بقرہ ہماری جو رہ گئی تھی بیچ میں، تو ہم اس کو آگے کنٹینیو کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ یہودی کہتے ہیں کہ عیسائیوں کے پاس کچھ نہیں، اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودیوں کے پاس کچھ نہیں، حالانکہ دونوں ایک ہی کتاب پڑھتے ہیں، اور اس قسم کے دعوے ان لوگوں کے پاس بھی ہیں جن کے پاس کتاب کا علم نہیں ہے۔ یہ اختلافات جن میں یہ لوگ مبتلا ہیں، ان کا فیصلہ اللہ قیامت کے روز کر دے گا، اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کے معبودوں میں اس کے نام کی یاد سے روکے اور ان کی ویرانی کے در پہ ہو۔ ایسے لوگ اس قابل ہیں کہ ان عبادت گاہوں میں قدم نہ رکھیں، اور اگر وہاں جائیں بھی تو ڈرتے ہوئے جائیں۔ ان کے لیے تو دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں عذاب عظیم۔ مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں، جس طرف بھی تم رخ کرو گے اس طرف اللہ کا رخ ہے۔ اللہ بڑی وسعت والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ یعنی مشرکین عرب، یہ بات مشرکین عرب کے بارے میں کی گئی ہے، یعنی بجائے اس کے کہ عبادت گاہیں اس قسم کے ظالم لوگوں کے قبضہ اقتدار میں ہوں، اور یہ ان کے ملتوی ہونا چاہیے کہ خدا پرست اور خدا ترس لوگوں کے ہاتھ میں اقتدار ہو اور وہی عبادت گاہوں کے ملتوی رہیں، تاکہ یہ شریر لوگ اگر وہاں جائیں بھی تو انہیں خوف ہو کہ شرارت کریں گے تو سزا پائیں گے۔ یہاں ایک لطیف اشارہ ہے کفار مکہ کے اس ظلم کی طرف کہ انہوں نے اپنی قوم کے ان لوگوں کو جو اسلام لا چکے تھے بیت اللہ میں عبادت کرنے سے روکا تھا۔ پھر آیت 115 کے بارے میں ہے کہ یعنی اللہ نہ شرقی ہے نہ غربی، وہ تمام سمتوں اور مقاموں کا مالک ہے، مگر خود کسی سمت یا کسی مقام میں مقید نہیں ہے، لہٰذا اس کی عبادت کے لیے کسی سمت یا کسی مقام کو مقرر کرنے کے معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ وہاں یا اسی طرف رہتا ہے، اور نہ یہ کوئی جھگڑنے اور بحث کرنے کے قابل بات ہے کہ پہلے تم وہاں یا اس طرف عبادت کرتے تھے، اب تم نے اس جگہ یا سمت کو کیوں بدل دیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ محدود، تنگ دل، تنگ نظر اور تنگ دست نہیں ہے، جیسا کہ تم لوگوں نے اپنے اوپر قیاس کر کے اسے سمجھ رکھا ہے، بلکہ اس کی خدائی بھی وسیع ہے، اور اس کا زاویہ نظر اور دائرہ فیض بھی وسیع ہے، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ اس کا کون سا بندہ کہاں کس وقت کس نیت سے اور کس طرح اس کو یاد کر رہا ہے۔ اور پھر یہودی یا عیسائی کہتے ہیں کہ ان کا قول ہے کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے۔ اللہ پاک ہے ان باتوں سے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ آسمان زمین کی تمام موجودات اس کی ملکیت ہیں، سب کے سب اس کے مطیع و فرمان ہیں، اور آسمانوں اور زمین کا موجد ہے وہی اللہ ہے، اور جس بات کا وہ فیصلہ کرتا ہے اس کے لیے بس یہ حکم دیتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ نادان کہتے ہیں کہ اللہ خود ہم سے بات کیوں نہیں کرتا، یا کوئی نشانی ہمارے پاس کیوں نہیں بھیجتا۔ ایسی ہی باتیں ان سے پہلے لوگ بھی کیا کرتے تھے۔ ان سب اگلے پچھلے گمراہوں کی ذہنیتیں ایک جیسی ہیں۔ یقین لانے والوں کے لیے تو ہم نشانیاں صاف صاف نمایاں کر چکے ہیں۔ اس سے بڑھ کر نشانی کیا ہوگی کہ ہم نے تم کو علم حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ اب جو لوگ جہنم سے رشتہ جوڑ چکے ہیں، ان کی طرف سے تم ذمہ دار یا جوابدہ نہیں ہو۔ یہودی اور عیسائی تم سے ہرگز راضی نہ ہوں گے جب تک تم ان کے طریقے پر نہ چلو گے۔ صاف کہہ دو کہ راستہ بس وہی ہے جو اللہ نے بتایا ہے، ورنہ اگر اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی دوست اور مددگار تمہارے لیے نہیں ہے۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اسے اس طرح پڑھتے ہیں جیسا کہ پڑھنے کا حق ہے، وہ اس پر سچے دل سے ایمان لاتے ہیں، اور جو اس کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کریں گے وہی اصل میں نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یہاں پر ایک رکوع کمپلیٹ ہوتا ہے، اور آگے ہم اس کی تھوڑی سی تفسیر دیکھ لیتے ہیں، اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ اب ان کا مطلب یہ تھا کہ خدا یا تو خود ہمارے سامنے آ کر کہے کہ میری کتاب ہے اور یہ میرے احکام ہیں، تم لوگ ان کی پیروی کرو، یا پھر ہمیں کوئی ایسی نشانی دکھائی جائے کہ جس سے ہمیں یقین آ جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ ایک تو اس کا یہ مطلب ہے۔ پھر اگلی آیت میں ہے کہ یعنی آج کے گمراہوں نے، آیت نمبر 118، یعنی آج کے گمراہوں نے کوئی اعتراض اور کوئی مطالبہ ایسا نہیں گڑھا ہے جو ان سے پہلے کے گمراہوں نے پیش نہ کیا ہو، یعنی جو پہلے کے لوگ تھے اور جو اب کے لوگ تھے وہ سیم چیزیں کر رہے ہیں۔ قدیم زمانے سے آج تک گمراہی کا ایک ہی مزاج ہے، اور وہ بار بار ایک ہی قسم کے شبہات اور اعتراضات اور سوالات دہراتے رہتے ہیں۔ اب یہ بات کہ خدا خود آ کر ہم سے بات کیوں نہیں کرتا، اس قدر محمل تھی کہ اس کا جواب دینے کی حاجت ہی نہ تھی۔ جواب صرف اس بات کا دیا گیا کہ ہمیں نشانی کیوں نہیں دکھائی جاتی، اور جواب یہ ہے کہ نشانیاں تو بے شمار موجود ہیں، مگر جو ماننا ہی نہ چاہتا ہو اسے آخر کون سی نشانی دکھائی جا سکتی ہے۔ پھر آیت نمبر 120 میں ہے کہ یعنی دوسری نشانیوں کا ذکر، نمایاں ترین نشانی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی شخصیت ہے، یعنی دوسری نشانیاں تو زمین، آسمان، سمندر، دریا اور بے شمار نشانیاں، لیکن ایک جو سب سے بڑی نشانی ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی شخصیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت سے پہلے کے حالات
اور اس قوم اور ملک کے حالات جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور وہ حالات جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرورش پائی اور 40 برس زندگی بسر کی، اور پھر وہ عظیم الشان کارنامہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی ہونے کے بعد انجام دیا، یہ سب کچھ ایک ایسی روشن نشانی ہے کہ جس کے بعد کسی اور نشانی کی حاجت نہیں رہتی۔ پھر آیت نمبر 121 کا اگر ہم مفہوم دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ ان لوگوں کی ناراضی کا سبب یہ تو ہے نہیں کہ وہ سچے طالب حق ہیں اور تم نے ان کے سامنے حق کو واضح کرنے میں کچھ کمی کی ہے، وہ تو اس لیے تم سے ناراض ہیں کہ تم نے اللہ کی آیات اور اس کے دین کے ساتھ وہ منافقانہ اور بازیگرانہ طرز عمل کیوں نہ اختیار کیا، خدا پرستی کے پردے میں وہ خود پرستی کیوں نہ کی، اور دین کے اصول و احکام کو اپنے تخیلات یا اپنی خواہشات کے مطابق ڈھالنے میں اس دیدہ دلیری سے کیوں نہ کام لیا، وہ ریاکاری اور گندم نمائی اور جو فروشی کیوں نہ کی، اور خود ان کا اپنا شیوا اور اپنا ان کا طریقہ کار یہی ہے، لہٰذا انہیں راضی کرنے کی فکر چھوڑ دو، کیونکہ جب تک تم ان کے سے رنگ ڈھنگ نہ اختیار کر لو، دین کے ساتھ وہی معاملہ نہ کرنے لگو جو خود یہ کرتے ہیں، اور عقائد و اعمال کی انہی گمراہیوں میں مبتلا نہ ہو جاؤ جن میں یہ خود مبتلا ہیں، اس وقت تک ان کا تم سے راضی ہونا محال ہے، یعنی جس طریقے کے وہ خود ہیں اس طریقے کے اگر تم خود نہیں بن جاؤ گے تب تک وہ تمہاری بات نہیں مانیں گے۔ اب یہ اہل کتاب کے صالحہ عنصر کی طرف اشارہ ہے کہ یہ لوگ دیانت اور راستی کے ساتھ خدا کی کتاب کو پڑھتے ہیں، اس لیے جو کچھ کتاب اللہ کی روح سے حق ہے اسے حق مان لیتے ہیں۔ آج ہم نے چند آیات کو دیکھا، چند آیات کو سمجھا، کل کچھ نئی آیات کے ساتھ حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔